اور چونکہ اس کو شیطانی کام بتایا گیا اس لیے آگے فرمایا انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، یعنی انما کیا ہے؟ کلمہ حصر ہے. مفہوم کیا ہوگا؟ یعنی شیطان تو یہی چاہتا ہے، یا شیطان اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا مگر یہ مانا. شیطان کا تو اصل مقصد ہی یہی ہے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، یعنی لا یرید الا ذالک، شیطان صرف یہی چاہتا ہے. اور یریدو کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، محبت رکھنا. کیا چاہتا ہے؟ ان یوقع، کہ ڈال دے. یوقع واو قاف عین وقع، ڈال دے. بینکم، تمہارے درمیان. کس کے درمیان؟ اہل ایمان کے درمیان. کیا ڈال دے؟ العداوت، عداوت. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ولایت. عداوت ڈالنا چاہتا ہے. دیکھیے اردو میں دوستی دشمنی نہیں کہتے، تو عداوت دشمنی ہے، اور دشمنی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ دوستی. تو عداوت ولایت کے مخالف ہے. شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے، عداوت پیدا کر دے. والبغضاء، اور بغض پیدا کر دے. بغض کس کا اپوزٹ ہے؟ محبت کا. والبغضاء، اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی محبتیں ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کی جگہ دشمنی لانا چاہتا ہے. فی الخمر والمیسر، خمر اور میسر کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے کہ پھر آگے انصاب ازلام کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ اصل مطلوب خمر اور میسر ہی ہیں. اور کیا چاہتا ہے شیطان؟ وَيَصُدَّكُمْ، اور وہ روکنا چاہتا ہے تم کو. ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. وہ اللہ کی یاد سے تم کو روکنا چاہتا ہے. اور یسد یہاں متعدی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، صرف خود نہیں رکتا بلکہ تم کو بھی روکتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے. گویا نماز سے روکنا یا نماز سے روکنے والا کون ہے؟ شیطان. وہ نہیں چاہتا کہ انسان نماز ادا کرے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم رکنے والے ہو؟ رکو گے یا سنی انسنی کر دو گے، یا نہیں رکو گے، نہیں باز آؤ گے؟ منتہون کا لفظ کس سے ہے؟ نون ہے یہ نہیں، جس سے روکا جائے. اور یہ کہنے کی بجائے کہ اس سے رک جاؤ، یہ کہا گیا کیا پھر تم رکو گے؟ فرق کیا ہے؟ چلیے آپ یوں دیکھیے، اگر مثلا میں آپ میں سے کسی کو رک جاؤ اور یہ کہوں رکو گے یا نہیں، کیا فرق؟ کون سا شدید ہے؟ سوالیہ انداز زیادہ شدید ہوتا ہے. رکو گے یا نہیں؟ رکتے ہو یا نہیں؟ رکو گے؟ کیا ہو تم رکنے والے؟ تو بنیادی طور پر دنیاوی نقصان اور آخرت کا نقصان، کیونکہ فلاح کا ضد کیا ہے؟ خسران. فلاح کا اپوزٹ کیا ہے؟ خسران. کامیابی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ناکامی. آپ دیکھیے کوئی بھی لینگویج اگر آپ نے سیکھی ہو تو اس میں یہ سب پڑھا ہوگا نا، بچپن سے بچوں کو سکھانے لگتے ہیں، اپوزٹ سکھاتے ہیں، متضاد الفاظ سکھاتے ہیں، مترادفات سکھاتے ہیں، واحد جمع سکھاتے ہیں. یہ چیزیں ہی بات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پیچھے کہا گیا تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اگر تم فلاح نہیں پاؤ گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. نقصان کیا ہوگا؟ دنیا کا بھی ہوگا، آخرت کا بھی ہوگا. دنیا کا نقصان کیا ہے؟ کہ تمہارے دلوں میں اس کی وجہ سے باہم دشمنی اور بغض پیدا ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ شراب اور جوا کیسے دشمنی پیدا کرتا؟ مثلا یہ کہ اگر دو لوگ بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں، ایک ہار جاتا ہے اور ایک جیت جاتا ہے، تو ہارنے والے کے دل میں جیتنے والے کے لیے کتنی محبت ہوگی؟ نفرت ہی نفرت ہوگی، غصہ ہی غصہ ہوگا، چاہے وہ باہم موافقت سے ہی کھیل رہے ہوں. لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو طے شدہ ہوتا ہے اور اٹس انڈرسٹوڈ، لیکن ایون دین چاہے انڈرسٹوڈ ہو پھر بھی دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ عداوت ہوتی ہے. اس عداوت سے آگے بڑھ کر پھر جان جانے کا بھی خطرہ ہے. اور جب شراب اور نشے کی وجہ سے انسان کی عقل ڈھکی جائے تو پھر اس سے ہر برائی کی توقع کی جا سکتی ہے، ہر نقصان کی، اس کی اپنی ذات میں بھی دوسرے کو، چاہے وہ خود کو نقصان دے یا کسی اور کو دے. بعض اوقات انسان کو خود نہیں پتا ہوتا وہ پڑا کہاں، وہ کہیں گر رہا ہے، وہ کہیں کھڈے میں جا رہا ہے، کسی بس کے نیچے آ رہا ہے، وہ کتنی پی رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو تو کچھ ہوش نہیں. جب انسان کو ہوش نہیں ہوتی بعض اوقات انسان زیادہ گفتگو شروع کر دیتا ہے اور
بے سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیتا ہے، اور بے سوچے سمجھے اگر آپ دوسروں کو زبان سے بھی تکلیف دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عداوت اور دشمنی۔ اگر ڈرائیور ڈرنک ہو تو خود کو بھی نقصان دے گا اور دوسروں کی ہلاکت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ بہت سے ایکسیڈنٹس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ ڈرنکنگ۔ بعض اوقات پوری فیملی جو ہے متاثر ہوتی، بیوی، بچے جب ماں باپ کو ایسا کرتے دیکھتے ہیں تو بڑے ہو کر وہ بھی سب کچھ یہی شروع کر دیتے ہیں۔ ذاتی نقصان میں کیا ہے کہ انسان کا جسم، اس کا لیور، اس کا سٹمک اور باقی جسم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، بے شمار بیماریاں اس سے نکلتی ہیں۔ نشے کے بغیر جب آپ کے اندر ایک سیلف کنٹرول ہوتا ہے، یعنی آپ کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ اپنے آپ کو جو دوسرے کو نہیں کہنی چاہیے، چاہے آپ کا دل کتنا بھی چاہ رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے۔ لیکن ایسی صورت میں آپ کسی بھی قسم کا سیلف کنٹرول نہیں رکھتے، نتیجتاً آپ دوسرے کو ضرر پہنچانے سے نہیں چوکتے، اور جب آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو پھر جواباً تیار رہیں، پیسے کا بھی نقصان ہے۔ اوکے، یہاں آپ دیکھیں کہ کچھ ریسرچ ہے، اس میں کہا گیا کہ 60 سے 70% لوگ جو اپنے پارٹنر کو مارتے ہیں ڈرنک ہونے کی حالت میں مارتے ہیں، یعنی جو مرد شراب پیتے ہیں وہ عموماً بیویوں کو شراب کی حالت میں مارتے ہیں۔ تو 60 سے 70% جو مار کٹائی ہے وہ نشے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تقریباً 920,000 بچے ایسے گھروں میں رہتے ہیں جہاں ایک یا دونوں والدین شراب پیتے ہیں، اور پھر 30% لوگ جو چائلڈ ابیوز کرتے ہیں وہ بھی شراب پیتے ہیں، یعنی صرف بیوی کو مارنا نہیں بلکہ بچوں کی مار پٹائی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ جو ڈرنک لوگ ہوتے ہیں ان میں طلاق کا جو رسک ہے، یعنی ڈیورس کا رسک ہے، وہ آلموسٹ ڈبل ہوتا ہے، کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یا تو بہت غصے کی حالت میں جبکہ جنون کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت طلاق دیتے ہیں، یا پھر اسی طرح نشے کی حالت میں۔ چائلڈ کیئر اور سوشل ورک ٹیمز کے مطابق تقریباً 50 to 90% کیسز کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے والدین میں سے ایک یا دونوں شراب پیتے ہیں، اور پھر ایسے بچے والدین کی پروٹیکشن سے محروم ہو جاتے ہیں اور لازمی طور پر ان کو ہومز میں یا ادھر ادھر پناہ لینی پڑتی ہے۔ 15 سال کے بچوں کے والدین میں سے اگر ایک یا دونوں شراب پیتے ہوں تو ان بچوں کو سائیکیٹرک کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ 2.2 سے 3.9% باقی بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر گھر میں باپ جنون کی حالت میں بول رہا ہے یا کچھ، تو معصوم بچے دیکھ کے ایسی گفتگو اور ایسی حالت ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، اور وہ بھی انڈائریکٹلی اس سے متاثر ہو رہے ہوں گے، اور یہ متاثر ہونا کئی ذہنی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ جن سینٹرز میں بچے مدد کے لیے فون کرتے ہیں ان میں سے 23% کی وجہ، یعنی 23% کی وجہ والدین کا شراب پینا ہوتا ہے، یعنی بچے جو کال سینٹرز کو فون کر کے مدد مانگتے ہیں تو ان میں 23% ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈرنک پیرنٹس کے بچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح 20% بچے جو اسکول سے نکالے جاتے ہیں ان کی وجہ بھی شراب پینا ہوتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کس ایج میں، ہائی اسکول میں، اور پھر کلاس 7 کے بچوں سے لے کے آگے تک ٹیسٹ کیے گئے تھے جن میں بہت سے بچوں کو شراب پیتے ہوئے پایا گیا تھا، کیونکہ شراب جو ہے وہ آپ کے ذہن کو بھی متاثر کرتی ہے، اور اگر آپ چھوٹی عمر میں، اور جب انسان ینگ ہوتا ہے تو ہر چیز اثر بھی زیادہ کرتی ہے باڈی کے اوپر، تو پھر تعلیم کا حرج اور اخلاقیات کا جو زوال ہے وہ سب اس کے نتیجے میں آتا ہے۔ جیسے 30% لوگ جو ہوم لیس ہیں وہ بھی شراب پیتے ہیں، کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے، کوئی چھت ہے یا نہیں، لیکن سڑکوں پر بیٹھ کے بھی عموماً شراب پیتے دکھائی دیتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ بے گھر ہو بھی اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ شراب پر خرچ ہو جاتا ہے۔ ہر 7 میں سے ایک 16 to 24 ایئر کا شخص جو ہے شراب پینے کے بعد سیکشول ایکٹیویٹی میں انڈلج ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے جو ایسے جذبات ہیں ان کو بھی ابھارنے کا سبب بنتی ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو حلال اور حرام کی بعض اوقات پرواہ نہیں رہتی۔ تمام مرد لوگ جو جیل میں ہیں ان میں سے آدھے اور 1/3 جیل میں عورتیں جیل میں جانے سے 1 سال پہلے بہت زیادہ شراب پینے کے عادی ہوئی۔ یہ بھی ریسرچ کی گئی اور پتہ چلا کہ ان میں سے آدھے لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ جانے سے پہلے کثرت سے شراب پینے والے تھے۔ بہرحال عموماً شراب جو ہے وہ برائیوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اور پھر آپ دیکھیے آگے جا کے فرمایا کہ اللہ کے ذکر نماز سے روکتی۔ نماز کس سے روکتی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، اور جب شراب نے آپ کو نماز سے روک دیا تو کیا ہوا؟ فحشاء کا دروازہ کھل گیا، برائیوں اور بے حیائیوں کا۔ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ
عداوت اور بغض پیدا کرتی، اور دوسرا بڑا نقصان کہ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے۔ تو اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ شیطان کی چالوں اور شیطان کے وار میں سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے کہ وہ بندوں کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرے، دشمنیاں پیدا کرے، نفرتیں پیدا کرے۔ آپ نے سورۃ المائدہ میں پڑھا کہ نصارہ کے دلوں میں قیامت تک اللہ نے باہم بغض اور عداوت پیدا کر دی، یہی دو لفظ ملتے ہیں وہاں پر۔ یہود کے بارے میں پڑھا کہ ان کے درمیان اللہ نے بغض اور عداوت پیدا کر دی۔ یہاں اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان چیزوں سے باز آؤ ورنہ تمہارے درمیان بھی بغض اور عداوت پیدا ہو جائے گا۔ تو برائیاں انسان کو دنیا میں بھی نقصان دیتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑا نقصان یہ کہ انسانوں کے اندر نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے روکتی، کیونکہ اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ جو ہوش میں ہو۔ پیچھے کہا گیا نا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز سے روکا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا، حتی تعلموا ما تقولون۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نماز پھر سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے، اور نماز میں جو خشوع ہے وہ نماز کا ایک حصہ ہے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کا شکوہ کرتی ہے کہ نماز میں خشوع نہیں ہوتا ہے۔ سب کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، کیا بولا؟ خود پر جبر کرنا، اپنے ساتھ خود حساب کرنا۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کو خود اپنے سے کروانا ہے۔ تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اسی وقت نیت کریں کہ میں نے سوچ سمجھ کے نماز پڑھنی، شعوری نماز پڑھنی، اور روک روک کے اپنے آپ کو جگائیں، کیونکہ ہم جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہوتے ہیں نماز میں۔ کوئی کام شاید زندگی میں ہم اتنا بے دھیانی سے نہ کرتے ہوں جتنا نماز، کہ قیام سے رکوع تک چلے جائیں اور سوچیں کون سی صورت پڑھی تھی، تو بعض اوقات شاید یہ بھی یاد نہ ہو کہ کون سی صورت پڑھی گئی تھی۔ ایک بس پانی بہنے کا، جیسے ٹیپ کھولتے ہیں نا تو پانی نکلنے لگتا ہے، ایک فطری عمل ہے، تو بالکل اسی طرح ہم نے اللہ اکبر کر دی تو بس ہمارا بھی ایک پانی بہ نکلا، جو رٹا ہوا ہے وہ جاری ہو گیا۔ تو سب سے بڑا نقصان تو بندوں کے ساتھ تعلق خراب، اور پھر اللہ سے تعلق خراب۔ اللہ سے تعلق کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ ذکر اور نماز، ذکر اور نماز۔ اور جہاں ذکر اور نماز نہیں وہاں اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بندوں سے تعلق کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان دوسرے سے محبت کرنے والا اور دوستی رکھنے والا، کیونکہ عداوت کا اپوزٹ کیا؟ دوستی، اور بغضاء کا محبت۔ یعنی دوستی اور محبت کی فضا میں گھر میں جیے، خاندان میں جیے، سوسائٹی میں جیے، جہاں بھی وہ کام کرتا ہے یا جہاں بھی لوگوں کے درمیان رہتا ہے، وہاں خوش قسمت کون ہے؟ قیامت کے دن سب سے قریب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے کون ہوں گے؟ الذین یألفون ویؤلفون، جو محبت کرتے بھی ہیں اور محبت کیے بھی جاتے ہیں۔ وہ کرنے والے بھی ہیں اور لوگ بھی ان سے کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قریب تر ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے، اور دور کون ہے؟ جو آپس میں عداوت اور بغض اور نفرت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اور آپ دیکھیے کہ عداوت اور بغض دنیا کو بھی جہنم بنا دیتا ہے اور آخرت کو بھی۔ یہ سزا کی بہت بڑی قسم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے عداوت اور نفرت و محبت کی جگہ، اور یہ بنیادی طور پر کس کی وجہ سے ہوتی؟ شیطان کی۔ اگر آپ نے کبھی اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو تو کیسے ٹیسٹ کریں کہ میرے دل میں لوگوں کے لیے محبت زیادہ ہے یا عداوت زیادہ ہے، بغض زیادہ ہے یا محبت زیادہ ہے، میرا معاملہ لوگوں کے ساتھ دوستی والا زیادہ ہے یا عداوت والا زیادہ ہے۔ اور اگر عداوت اور بغض بھرے ہوئے ہیں تو پھر 100% اپنے آپ کو بتائیے کہ آپ شیطان کے تسلط میں ہیں، کیونکہ شیطان ہی یہ چیز انسانوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر اللہ کی یاد نہیں یا نماز نہیں تو بھی پھر شیطان۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر دل انسان کا غافل ہو تو عبادت کی روح ہی نہیں رہتی۔ بہت سے لوگ صرف جسمانی نماز پڑھتے ہیں۔ جسمانی نماز کون سی ہوتی؟ جس میں صرف جسم حرکت کرتا ہے، جسم کے ایکشنز ہوتے ہیں بس، کیونکہ وہ ایسی نماز قیامت کے دن نہ انسان کے لیے نور ہوگی نہ برہان ہوگی، کیونکہ نماز قیامت کے دن انسان کے لیے کیا ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے نا نور اور برہان، پڑھا ہوگا آپ نے نماز نبی میں۔ اور دنیا میں بھی انسان کو پھر ایسی نماز نہ برائی سے روکتی ہے نہ فحشاء سے روکتی ہے۔ تو عبادت کی لذت کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں،
بے ہوشی سے نماز پڑھنے میں نہیں. اسی لیے تو پھر نماز کو دل بھی نہیں چاہتا، کیونکہ لذت جو نہیں آتی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ نماز میرے لیے کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم میں سے کتنے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، کہ ہم باقی کھل اٹھیں اور خوش ہو جائیں کہ نماز کا وقت آ گیا. تو یہاں پر کیا فرمائے، کیا تم رکنے والے ہو؟ یہ دو نقصان جو بہت بڑے ہیں، بندوں اور اللہ سے تعلق میں کمی، تو کیا پھر بھی نہیں رکو گے؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کا نقصان نہ بتا، یہاں تو نقصان بھی بتا دیا گیا. مثلا نماز کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو تمہارے یہ اور یہ نقصان ہے، لیکن یہاں تو خمر اور میسر کی بات کر کے ساتھ واضح نقصان بتا دیے گئے کہ بندوں کے ساتھ تمہارا یوں معاملہ خراب ہوگا اور اللہ کے ساتھ اس طرح ہوگا. واضح. اور چونکہ یہاں پر شراب کے ساتھ جوئے کا بھی ذکر ہے، تو آپ دیکھیے کہ جو گیمبلنگ ہے یا جوا ہے، اس کے کھیلنے سے بھی یہ دونوں امور لازم آتے ہیں. ایک طرف بندوں سے تعلق خراب ہوتا ہے اور دوسری طرف نماز سے غفلت اور ذکر سے دور ہوتا ہے انسان. اس میں ایک ریسرچ ہے کہ 62% گیمبلرز جو ہیں اپنی گیمبلنگ کی وجہ سے جرائم کرتے ہیں. ان میں سے 80% نے سول اوفینسز کیے اور 23% کنوکٹ ہوئے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ 57% گیمبلرز نے یہ کنفیس کیا کہ انہوں نے گیمبلنگ کرنے کے لیے چوری کی. ان سے زیادہ تر چور کون ہوتے ہیں؟ گیمبلرز، جوا باز. پھر اسی طرح 1993 میں تقریباً آدھی امریکن پاپولیشن نے کنفیس کیا کہ انہوں نے کم از کم ایک مرتبہ کاسینو میں جوا کھیلا. یعنی کس کثرت کے ساتھ یہ خرابیاں جو ہیں ترقی یافتہ ممالک میں بھی پائی جاتی ہیں کہ کسی بھی ملک کی آدھی آبادی جو ہے وہ خود اقرار کریے کہ ہم نے کم از کم ایک دفعہ کاسینو میں جا کے جوا ضرور کھیلا. اور اب بھی آپ دیکھیے کہ جن جگہوں پر طوفان آ رہے ہیں تو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ان علاقوں کی جو تباہی ہے اس پر شاید لوگ اتنا غمگین نہیں جتنا اس بات کا غم ہے کہ وہاں سے جو ریونیو آتا تھا کسینو کی شکل میں، جو آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا ملک کی، وہ ختم ہو گیا. یعنی انسانوں پہ جو بیتی وہ تو ایک طرف، اس پہ اتنے دکھ کا اظہار نہیں، لیکن کسینو جو آمدنی کا ایک ذریعہ تھے ان کی بربادی پر اس لحاظ سے زیادہ افسوس اور غم ہے. تب آپ خود سوچیں کہ جہاں پر حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو اور جائز اور ناجائز کی پرواہ نہ ہو، اور انسان صرف اس بات پہ توجہ رکھے کہ اس کی آمدنی کہاں سے ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ذریعہ ہو، تو پھر اخلاقیات کا کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ ہیں جو اس گناہ سے نکلنا بھی چاہتے ہیں. مثلا 64% گیمبلرز جو ہیں وہ 1 سال سے چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح گیمبلنگ سے نکلیں، مگر ان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں. اگر آپ کے اپنے اندر برائی آپ کو محسوس ہو تو پھر کوئی زبردستی نہیں آپ پہ کر سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ کیا تم رکنے والے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے انتہینا یا ربنا، کہ ہم رک گئے اے ہمارے رب. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ 1 سال سے رکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن رک نہیں پا رہے. یعنی ان سب چیزوں کے پیچھے خوابوں کی ایسی دنیا بنا دی جاتی ہے کہ جن خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان اس دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا، وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے،